ایئر مارشل صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ایمبیسڈر صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور احمد کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ون آف ایک انسیڈنٹ ہے، لیکن اب امریکہ بہت زیادہ یہاں رہ نہیں سکے گا، اور اگر رہے گا بھی تو اس کے فٹ پرنٹس اس طریقے سے نہیں ہوں گے، نئے سیکیورٹی ارینجمنٹس ہونے ہیں۔ ایمبیسڈر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹجی انہوں نے ڈیزائن کی تھی وہ 90s کے سٹارٹ میں، وہ اب اٹس ناٹ ورکنگ اینی مور، اور آپ جو ہے سچویشن کو کافی پریشان کن دیکھتے ہیں۔ بٹ یہ جو اس وقت ہم ایک رائٹرز کی نیوز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ایران مین پیڈز ایئر ڈیفنس سسٹم لے رہا ہے چائنا سے، اگر وہ لے لیتا ہے تو پھر اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم کتنا اسٹرینتھن یا اسٹرانگ ہو جائے گا؟ دیکھیے، میں کچھ ایک بات جو میرے معزز ممبران نے کی تائید کرتے ہوئے ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت اگرچہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جنگ کا میدان ایران ہے، مگر میرے خیال میں جو اسٹیٹس ہیں وہ پورے گلف کی ایک سیکیورٹی اور اس میں ہرمز کے ساتھ ساتھ جو یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ اس جنگ میں فاتح وہ نہیں ہوگا جو زیادہ میزائل داغے گا یا جو زیادہ نقصان کرے گا، بلکہ فاتح وہ ہوگا جو کہ اپنی سیکیورٹی، سوورینٹی اور اکانومی کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے گا۔ اور یہی جو آپ نے بھی فرمایا، ٹاک فائٹ، اسی میں یہ رہی ہے کہ جتنا ہم اپنا انٹرسٹ کو دیکھ سکیں۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ ایران ڈیفنس سسٹم لے رہا ہے، دیکھیں ڈیفنس سسٹم لینا، اس کو اڈاپٹ کرنا اور اس کو افیکٹولی امپلوائے کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ ٹائم فریم چاہیے ہوتا ہے۔ اور جس ٹیکنالوجی کے اگینسٹ آپ لڑ رہے ہیں، یعنی امریکن ٹیکنالوجی، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکن ابھی بھی اپنی ڈیفنس ٹیکنالوجی جو ہے اس میں بہت آگے ہیں، تو اس فرق میں اتنا خاص نہیں پڑے گا۔ یقیناً کچھ ان کو فائدہ تو ہوگا، بٹ اس پہ کچھ وقت لگے گا۔ وہ وقت جو ہے، وہ اصل وقت وہ ہے کہ جس میں ان کو جو نقصان پہنچے گا، ٹرمپ خدا نخواستہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ان کے پلوں پہ، ان کے پاور پلانٹ پہ، جو کبھی وہ بدل بھی جائے اسٹیٹمنٹ، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس نئے ڈیفنس سسٹم سے ان کو پراپر شیلڈ مل جائے گی یا پراپر کوئی ان کا فائدہ فوراً میں نہیں دیکھا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ایک جو یہ بات چلتی ہے ایئر مارشل صاحب کہ ان کے سٹاک پائلز کا بھی ایشو ہے، وہ ان کے لیے مینجمنٹ بھی ایک اس وقت ایشو بنی ہوئی ہے، اور ظاہر سپلائی بھی اس طریقے سے نہیں ہے، اور ایک طرف اگر چائنا کے ساتھ اس قسم کی کوئی ایران کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے، جو بھی ٹریڈ ہوتی ہے، تو اس کا ایفیکٹ اور امپیکٹ، اور ابھی جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جو اپنی اکانومی کو سیکیور کرے گا، اپنی سوورینٹی کو سیکیور کرے گا، یہ ہوگا۔ اگر اس طرح کمپیریزن کریں پھر تو امریکہ کے پاس بہت سپیس ہے اور ایران کے پاس لمیٹڈ سپیس ہے اس معاملے میں، کیونکہ اگر یہ سکسیسفل نہیں ہوتا ڈائیلاگ تو پھر امریکہ تو فل تھروٹل کے ساتھ جائے گا، تو پھر کس طریقے سے جو ہے وہ یہ مینج کر سکے گا ایران؟ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ ایران یہ پیغام دے چکا ہے اپنی عوام کو، اور ایک قسم کا ایک نوشل اس کی سٹینڈنگ یہ ہے کہ وی آر دا ونر، اور یہ بالکل تلخ حقیقت ہے کہ ایران اس وقت یہ میسج دے رہا ہے کہ دنیا یا عالمی معیشت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جو دہائیوں پر محیط اقتصادی پابندیاں تھیں اس نے اس کو عالمی نظام سے کٹ کے رکھ دیا تھا۔ ایران کی کوشش ہوگی کہ وہ امریکہ کو اس دلدل میں پھنسائے رکھے، پر اس کا اسٹاک پائل کم ضرور ہو رہا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ جو تھوڑا سا پاز ملا اس میں فائنینشیل ایڈوانٹیجز کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی میسائل ٹیکنالوجی کی پروڈکشن تھی یا جو ڈرون پروڈکشن تھی ان کو بھی بہتر کیا۔ تو ہم یہ بات کیوں بھول رہے ہیں کہ امریکن کا جو تھرڈ اور پیٹریوٹ میسائل کی انوینٹری ہے، دیٹ از آلسو بلیڈنگ آؤٹ۔ سو ایران کی جو ٹارگیٹنگ فلاسفی شروع میں تھی کہ اس نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف دا proportion blow out کرنا شروع کیا، now that we don't find anymore. It is going selective, it is going targeted, and it is going in a manner whereby bleeding is there on the states, adjacent states. تو میرے خیال میں اسٹاک پائلز کم ہوگا، لیکن جو asymmetric warfare ہے، ون جو selected targeting ہے، targeting impact ہے، اور جو proxies کی یوٹیلٹی ہے، اس کی وجہ سے ایران کی ریلیونس رہتی ہے۔ اور ایران اب فوکس کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں، لیڈرشپ کا مسئلہ ختم ہو گیا، نیوکلیر ٹیکنالوجی کا مسئلہ ختم ہو گیا، دی اونلی ریلیونٹ، اونلی پریویلنٹ اینڈ اونلی سینسٹیو ایشو از دی کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہارمز۔ اس لیے آج وہ بانگ دہل عمان کو کہہ رہا ہے that I don't accept your offer, you have to bow down to my strategy. So I think it will remain effective.
آپ جتنا اس کو بامبنگ کریں گے, میں نے پہلے بھی کہا کہ جو بامبنگ ہے اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈیسائڈ دیٹ ہو از دی وکٹوریس, اٹ از گوئنگ ٹو بی دی اسٹریٹجی. اور ایران کے بارے میں یقیناً آپ سب کو جو پتہ ہے, اور ساری دنیا میں ایک قسم مسلمہ حقیقت ہے, دیٹ دے ٹیک ٹائم, دے گو لانگ آن دا نیگوسیشنز ود پیشنس اینڈ ود اسٹریٹجک مائنڈس. وہ ان کو نیگوسیشن میں بہت جو ہے وہ ملکہ حاصل ہے, ایکسپیرینس ہے, اور وہ اپنی سویلائزیشن کی بیس پر بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں بہت آگے ہیں دنیا سے, کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود, وین ٹو ڈیل ود. احمد, آپ کے خیال میں یہ جو ابھی آپ نے پہلے بھی اس کا حوالہ دیا سیکورٹی اپریٹس کے چینج ہونے کا, اب یہ ڈیفینس پیکٹ ہونا کویت کے ساتھ بھی, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے کیا اسٹریٹجک بینیفٹس ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ ابھی ایئر مارشل صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل میں بڑا ریئلسٹک پکچر دی سینسیشن سے ہٹ کے آف وٹ دیٹ از ہیپننگ آن گراؤنڈ. اسی طرح آپ اگر لارجر ایسپیکٹ میں دیکھیں تو دنیا کے اندر صرف یہ جنگ ایک چیز, ایک ایونٹ نہیں ہو رہا, اس کے ساتھ ساتھ اور بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. دنیا یونی پولر تھی اور وہ بھی ایک انوملی تھی دنیا میں, وہ ملٹی پولارٹی کی طرف جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا نیو لبرل ورلڈ آرڈر کے اندر انٹر ہوئی تھی آفٹر ورلڈ وار 2, وہ بھی دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا, انوملی تھی. دنیا اپنی ریالٹی کی طرف, نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر کی طرف واپس جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 1000 سال میں مڈل ایسٹ کا جو سیکورٹی آپریٹس رہا ہے وہ ہمیشہ سے انڈیجنس رہا ہے, اور سم فارم آف کلیکٹیو سیکورٹی آپریٹس مڈل ایسٹ کے اندر موجود رہا ہے کسی نہ کسی شیپ اینڈ فارم میں. اسی طرح آپ اگر دوسری طرف یورپ کو دیکھیں, یورپ ہمیشہ سے ڈیوائیڈڈ رہا ہے, چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اندر, چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر. ورلڈ وار 2 کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر فریگمنٹیشن دیکھنے کو ملی جو کہ ایک انوملی تھی. اسی طرح آپ کو یورپ کے اندر ایک یونیفیکیشن دیکھنے کو ملی جو کہ ایک انوملی تھی. اب پوری دنیا اپنے آپ کو ریسیٹ کر رہی ہے, دنیا واپس نیو ریئلسٹک پہ جا رہی ہے, دنیا واپس ملٹی پولارٹی پہ جا رہی ہے, یورپ نیشنلسٹ فارم آف گورنمنٹ کی طرف جا رہا ہے, اور مڈل ایسٹ دوبارہ سے اپنی حقیقت کی طرف لوٹ رہا ہے, which is an indigenous security model. اسی طرح آپ نے دیکھا پچھلے 100 سالوں کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر سیکورٹی انوائرمنٹ کیا ہوگا, اس کا فیصلہ ہمیشہ ویسٹرن کیپٹلز میں ہوا. بیلفور ڈیکلیریشن ہوئی, ویسٹرن کیپٹلز نے ڈیسائیڈ کیا کہ مڈل ایسٹ کے اندر کیا حالات ہوں گے. سائکس پیکٹ اگریمنٹ ہوا, فرانس اور یو کے نے ڈیسائیڈ کیا کہ مڈل ایسٹ کے اندر سیکورٹی سچویشن کیا ہوگی. آسلو اکارڈز کہہ لیں, کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کہہ لیں, تمام ویسٹرن کیپٹلز میں ڈیسائیڈ ہوا مڈل ایسٹ کے اندر سیکورٹی فریم ورک کیا ہوگا. یہ پہلی دفعہ پچھلے 100 سالوں میں ہو رہا ہے کہ جو ایم او یو یعنی نیا سیکورٹی ارینجمنٹ جو اب مڈل ایسٹ کے اندر آئے گا, اس کا نام ہے اسلام آباد ایم او یو. ایک مسلم کنٹری میڈیٹ اس کو کر رہی ہے. سو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ اپنی حقیقت کی طرف واپس جا رہا ہے, اور ایک انڈیجنس سیکورٹی ماڈل جو ہے وہ سامنے آئے گا. اس میں سیکورٹی گارنٹر وہ ہوگا, نیسیسریلی سیکورٹی گارنٹر وہ ملک نہیں ہوتا جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. سیکورٹی گارنٹر از اے کنٹری وچ از ٹرسٹڈ بائی آل پارٹیز. سو اسی وجہ سے پاکستان پلیز اے ویری وائٹل رول. پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہو, چاہے پاکستان کا کویت کے ساتھ ہو, یا اور بھی مسلم کنٹریز کے ساتھ ہوں, پاکستان is going to play a very vital role as a security guarantor, as an arbitrator مڈل ایسٹ کی security, changing, evolving security environment کے اندر. Fair enough. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.